हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के खूबसूरत जिंदा कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का और पादी गिलबर्ट साहब का सलाम पहुंचे। वेरी गुड मॉर्निंग भाई साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और सबको ईस्टर मुबारक, जिनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हम फिर जमा हैं ताकि जिंदा यस्सु की गवाही दे सकें और उसके बारे में और ज्यादा सीख सकें। आमीन। मैं खुदा का शुक्र करता हूं आपके लिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, जिन्होंने हमें एक एक्सटेंडेड फैमिली बना दिया और हम सब जमा होते हैं और हमें दिली खुशी होती है जब भी हम जमा होते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके चाहने वाले, आपसे प्यार करने वाले आपके इंतजार में रहते हैं कब फ्राइडे आएगा और गिलबर्ट साहब को हम देखेंगे, उनकी आवाज को सुनेंगे, कलाम को सीखेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज भाई दोस्त जो आपके इंतजार में होते हैं, बहुत प्यार करते हैं, एल्डर सुहेलदीन साहब। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनका जनाब, प्यार के लिए। हाँ जी। और ईस्ट लंदन से हमें ज्वाइन किया जी एल्बर्ट दास साहब ने, मेरे प्यारे भाई दोस्त, मैं इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं अब देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान से काफी लोग जो है ना, वो उन्होंने हमें ज्वाइन करना शुरू किया है जब से पाकिस्तान में शुरू हुआ है सिलसिला। तो थैंक यू जी सुहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम आपको भी। और एल्बर्ट साहब, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, थैंक यू आपका। तो ये दरवाजा खटखटाया तो मैंने कि जरा खोल दें दरवाजा। तो ये जो दोस्त हैं ये इंतजार कर रहे होते हैं, खुदा का शुक्र हो। तो भाई साहब, कैसा रहा आपका जो ईस्टर का सारा प्रोग्राम है? बड़ा खुदा का शुक्र भाई साहब, मैं बड़ा ही दिली तौर पर बड़ा शुक्रगुजार हूँ। तमाम अपने बहन भाइयों का बड़ा सपोर्ट किया, हमारी कांग्रीगेशन बड़े अच्छे सारे इवेंट्स रहे। हमारा जो विटनेस था गुड फ्राइडे पब्लिक, तो हम गए थे बाहर, वो बड़ा अच्छा रहा। फिर सर्विसेज बड़ी अच्छी रही, पाम संडे ईस्टर की सर्विसेज। तो खुदा का शुक्र है, बड़ा खुदा ने ब्लेस किया और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, हम सब ने बड़ा एंजॉय किया। मैं बस आपकी खिदमत के हवाले से और सारे कलाम की रोशनी में मैं ये बात करना चाहता हूँ। जी जी जी। जो होती है ना क्वालिटी, वो आप कहीं भी चले जाए, सोना जो है वो सोने रहता है, उसे चाहे आप दुनिया के खिते में भी ले जाएं। मैं सोचता हूँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जी जी जी, वो बियाबान में जी जहाँ जी पे स्कॉर्पियन थे, खतरात थे, लोग हैकल की तरफ नहीं जाते थे, जी आईनों के पास नहीं जाते थे, जी। लोग जाते थे उसके पास, और वो आगे से बेसी बड़ी करता था। और इस बात के बच्चों के से तुम्हें जताया कि आने लगा तो भागो। सही सही। और उसमें आर्मी के लोग भी, उसमें जनाब सियासी रहनुमा भी और मजहबी रहनुमा भी, लोग इतना सफर करके और उस बियाबान में उस शख्स से मिलने जाते थे कलाम सुनने के लिए। तो आप चाहे मिडलैंड में हो, चाहे नॉर्थ में हो, चाहे आप कहीं भी हो, जहां लोगों ने जाना है कलाम सुनना है, उन्होंने चले जाना। प्रेज द तो लॉर्ड। ये आपकी मोहब्बत है। जब आप यहाँ पर भी थे तो आपने स्लॉग को रौनक बख्शी हुई थी, और आपके होते हुए बड़ा एक नाम था, मतलब लोगों को पता नहीं स्लॉग किधर है, लेकिन आपने बता दिया स्लॉग भी इधर ही है। अब थैंक यू भाई साहब, आपके आपने प्यार के लिए। आपने हमें बता दिया कि जो है ना वॉलसल किधर है। वो हाँ जी, बड़ा खुदा का शुक्र है भाई साहब। तो वालसर वालों, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए पादी गिलबर्ट साहब का कि उन्होंने आपकी जगह को, आपके चर्च को मुतारफ करवा दिया है। तो खुदावन बड़ी बरकत दे। तो बहनों भाइयों, आप आ चुके हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के इस लंदन स्टूडियो से। और जैसे मैं कहता हूं कि हवा के दोष पर हद्दों की कैद से आजाद, हम आपके साथ हैं। और जबूर 95 हम उसको आज सुबह तिलावत करेंगे। साम देखिए 95 यूं लिखा है, आओ हम खुदावन के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावन खुदाए अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। जमीन के गहराव उसके कब्जे में है, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिद खुदावन के जोर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चिरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़े हैं। खुदावन के जिंदा पाकलाम के पढ़े सुने और समझ जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए
ہم دعا مانگے اور آج کے اس پروگرام کو خداوند کے ہاتھوں میں دیں۔ پیار سے بھرے ہوئے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش ہو اس خوبصورت تعلق کے لیے کہ تو سردار گلہ بان ہے، تو ہمارا عیالی ہے، تو اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا، اور تیری بھیڑیں تیری آواز کو سنتی ہیں تو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ اے پیارا خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت رشتے کے لیے کہ تو ہمیں بحال کرتا ہے، تو ہمیں سیرا آسودہ کرتا ہے، تو ہماری فکر کرتا ہے، تو ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے۔ پھر خداوند، ہم رات کی حفاظت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ پھر خداوند، التجا کرتے ہیں آج کی صبح تیرے لوگوں کے لیے جو کہ خداوند تجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرے کلام سے پیار کرتے ہیں، تیرے خادموں سے پیار کرتے ہیں۔ خداوند تو سب لوگوں کو بڑی برکت دے۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتا اپنے بھائی کے لیے، پادری گلبرٹ صاحب کے لیے، ان کی ساری کاوش کے لیے، اور اے پیارا خدا ان کی ساری کلیسیا کے ان کے گھرانے کے لیے خداوند تو بڑی برکت دے۔ اور آج کے اس پروگرام کے ذریعے خداوند تیری محبت، تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچے، لوگ اس بات کا تجربہ کریں، تجھے جانیں، تو بڑھتا جائے اور ہم گھٹتے جائیں۔ ہم سب کو بڑی برکت دینا۔ تمام اکوپمنٹ کو تیرے قبضہ میں دیتے ہیں، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ ایک چیز ابھی بھائی میرے من میں آ رہی تھی جب میں دعا کر رہا تھا، میں خدا کی شکر گزاری کر جب میں اکوپمنٹ کی بات کر رہا تھا جی کل پاسٹر زین جب پاکستان سے وہ کلام پیش کر رہے تھے تو اس میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی انٹرنیٹ کی، آواز کے اندر بیٹھ جاتی تھی، آ نہیں رہی تھی، شاید پکسل جو تھے وہ بھی ٹھیک نہیں تھے۔ تو میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ دیکھیں بعض کا تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، خدا کی ٹائمنگ کا اور خدا کے انتظامات کا ہم نہیں جان سکتے۔ یہ خداوند کا کیسا انتظام ہے کہ یہ جو چینل ہے بائبل ٹی وی گلوبل، اس کا جو ہب ہے وہ لنڈن میں ہے، اور بائی دا گریس آف گاڈ یہاں پر ہمیں انٹرنیٹ کی پرابلم نہیں ہے جی، چونکہ یہاں سے یہ ساری سٹریمنگ ہو رہی ہے، اور کینیڈا سے باقی جگہوں سے، اور دیکھیں آپ انڈیا میں بائی دا گریس آف گاڈ سیکنڈ چینل جو بھی دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، جو سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں جب ہم پروگرام کو بھیجتے ہیں، دوسری کنٹری میں بھیجتے ہیں، تو ہمیں یہ پرابلم نہیں آ رہی، یہ خدا ان کا شکر ہے۔ اور ہم بڑے آرام سے اس مادم سے خدا ان کا کلام جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بیکاز دس از اے گاڈس مشن، یہ خدا ان کا کام، یہ اس کا مشن ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا پرابلم نہیں ہے، یہ نہیں کہ اچھا پروگرام کر رہے ہیں بجلی چلے گئی ہے جی۔ کل وہ کر رہے تھے، پروگرام کر رہے تھے، تو آخر میں زین نے اپولوجی بھی کی، کہنے لگے وہ بیٹری جو ان کی فلیٹ ہو گئی، وہ کر نہیں پائے پروگرام، اینڈ نہیں کر پائے میرے ساتھ۔ لیکن یہاں پر دس از اے گریٹ بلیسنگ اینڈ ریئلی تھینکفل ٹو گاڈ فار دس کنٹری کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہم اس ملک میں خداوند کا کلام جو ہے وہ لوگ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ ابھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم سب جاتے تھے پاکستان میں ریڈیو پروگرام کے لیے، تو وہاں پر ہم نے سارا دن انتظار کرنا، پھر ہماری باری آنی، ہم نے وہ جی ریکارڈنگ کروانی، سب چرچز کے نمائندے ہوتے تھے اس میں، اور بڑے شوق سے ہم نے پروگرام ریکارڈ کروانا۔ اور جس دن پروگرام براڈ کاسٹ ہونا تھا، چاہے وہ کرسمس ہوتا یا ایسٹر ہوتا، اور شام کو ہم بڑی تیاری کے ساتھ بیٹھے تھے، ہمارا پروگرام آنا ہے ریڈیو پہ۔ ریڈیو کی بات میں کر رہا ہوں، ٹی وی تو بہت دور کی بات ہے، اس میں تو وہ 15-20 منٹ دیتے تھے چرچز کو۔ تو ریڈیو پہ پروگرام آنا ہوتا تھا تو ہم بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے تھے، جی آج ہمارا پروگرام آنا ہے، ابھی ہم نے سننے، سب نے بیٹھے ہونا ریڈیو کے پاس، اور جناب وہ بجلی غائب، نہ ٹی وی پہ آنا پروگرام، اور اسی ٹائم میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور بڑا پرابلم۔ بعد میں انہوں نے اپولوجی کرنی، جی وہ جی لوڈ شیڈنگ وجہ سے جی ہم پروگرام پیش نہیں کر پائے۔ تو ابھی یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے اپنے اتنے چینل ہیں، خدا ان کا شکر ہے، جادو باکس پہ پاکستان میں، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ باقی جو کرسچن چینل ہیں، یو نیم اٹ، بہت سارے کرسچن چینل ہیں، تو انگلش کے بھی اور ہمارے اپنی لینگویج میں بھی۔ تو خداوند کا کلام جو ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ خداوند کا شکر ہو اس بات کے لیے۔ بے شک بے جب شک بھائی کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے ہم کٹھے کام کرتے تھے یہاں پہ لنڈن میں، ابھی جب بھی چلے گئے ہول میں، تو میں تھوڑا سا سوچتا تھا کہ یار اب ان کی کمی محسوس ہوتی، کہاں چلے گئے، لیکن ابھی ہم پھر دیکھیں کٹھے ہو گئے، اور اس مادم سے ہم خداوند کا کلام جو ہے پیش کرتے ہیں۔ ویسے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور سب سے بڑھ کر خداوند کا، جس نے ہمیں بات کے لیے چنا ہے کہ ہم اس کا کام کر سکیں۔ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خداوند کی مہربانی ہے۔ There's so many pastors, so many evangelists، لیکن یہ خداوند کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کے لیے چنا ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔
آپ مجھے نا ایموشنل کر دیتے ہیں بھائی گلبرٹ. تھینک یو بھائی صاحب آپ کے سارے پیار کے لیے, اور یہ آپ کا پیار ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اب یقین. آمین آمین. ہاں جی, تو میں ایک زبور پیش کرتا ہوں اور خدا کے شکر ادا کرتے ہیں. بہت خوبصورت زبور ہے, زبور 90. آج صبح میں چاہتا ہوں کہ زبور کو ہم سنیں اور اس زبور کے ساتھ خود بھی آپ خدا زبور میں بات کریں. ساڈی بدکاری رکھی ہے ساری اپنے تو خدا, تیرا ہی چہرہ روشن ہے جیڑا. بہت خوبصورت زبور ہے. آئیے خدا کا شکر کرتے ہیں. پریز لارڈ, ہلیلویا. خدا کا شکر و خوبصورت آواز کے لیے اور خوبصورت ظہور کے لیے. ہمارے ساتھ جی راولپنڈی سے جوائن کیا. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے. ہمارے ساتھ ہیں بہن لزبت سرفراز اور میرے پیارے بھائی شوکت چوری, اور میں اپنی پیاری بہن سریا انسن کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. ایاز ہمارے ساتھ. ایاز یار آپ بتائیے آپ کہاں سے ہیں, اور نام آپ کا بڑا خوبصورت ہے, آپ ضرور میں بتائیے. تو تھینک یو, آپ ہر روز جوائن کرتے ہیں اور ضرور آپ مجھے بتائیے اور کال کیجیے. اور میں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آپ کی ساری محبت کے لیے, پیار کے لیے, کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور پروگرام کو خوبصورت بناتے ہیں. تو جب ہم سب گیت زبور جو گا رہے ہوتے ہیں تو جی تو چاہتا ہے کہ ہم بھی اونچی آواز میں جو ہے نا ساتھ دیں,
لیکن ڈیو ٹو دس ٹیکنیکل پرابلم ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہت ہی برکت یہ مضامین ہے. تو میں تو اپنا شوق بھی پورا کرنے لگوں کیونکہ میں اپنی کوائر کے ساتھ جو ہے نا لیڈ کر رہا ہوں. اور آپ نے میرے منہ کی بات لے لی. میں کہا آپ تو کسر نکال لیتے ہیں سنڈے کو کوائر کے ساتھ جوش سے آپ خنجری بجا کر جب گاتے ہیں. ہاں جی, وہ اچھا لگتا ہے. انسٹرومنٹ ہے وہ میرا. اور پتہ کیوں بھائی گلبرٹ؟ اس لیے کہ میرے بازو میں یہ دیکھیں یہ 3 فریکچر تھے. ایک ہڈی یہاں سے نکلی تھی کدھر سے, یہ پورا میرا ہاتھ جو ہے نا تو سوکھ گیا تھا, بچے کی طرح ہو گیا تھا. یہ تو آپ نے جب مجھے ہیل کیا تو میں لیفٹ ہینڈ سے نا میں شروع کر دیا لکھنا, رائٹنگ شروع کر دی, پریکٹس کرنا. ہاسپٹل بڑی اچھی, سب کو پتا ہے میری ٹیسٹ میں نہیں. تو خدا نے مجھے ہیل کیا, میرا جو ہاتھ جو ہے خدا نے اس کو ٹھیک کیا. تو میں اب اس لیے وہ میرا انسٹرومنٹ جو ہے نا اس لیے میں اس کو بجاتا ہوں کہ جب اس کے جو پتلیاں ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ خدا اگر میرا یہ ہاتھ جوش سے بجاتے ہیں. ہاں, اگر نہ ہوتا تو میں کیا کرتا. تو اس لیے عزیزوں تالی بجایا کریں, خدا کی تعریف کیا کریں. اگر ہماری زبان نہ ہوتی, اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا. خدا ان کا شکر ادا کیا کریں. شیخ سادی جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ بگیوں پہ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں. تو اس کے ملک فارس کے ایران موجودہ جو ہے اس کے وہ بہت بڑے فلاسفر تھے. تو انہوں نے خدا سے گلا کیا کہ ننگے پاؤں میں جا رہا ہوں, دیکھو جی لوگ جو ہیں وہ بگیوں پہ گھوڑوں پہ جا رہے ہیں. تو انہوں نے خدا سے گلا کیا اور تھوڑی دیر آگے گئے تو تھوڑی دور جا کے انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیکاری ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے پاؤں نہیں تھے. تو شیخ سادی نے کہا خدا تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, پاؤں تو ہے. تو جو کچھ خداوند نے دیا ہے اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں, بڑبڑایا نہ کریں. یہ جو ہے نا خداوند کو نہ شکر گزاری کی روح جو ہے نا بالکل پسند نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں. ہم ہمیشہ جو ہے نا دیکھتے رہتے ہیں وہ فلاں کے پاس یہ ہے, فلاں کے پاس یہ ہے, لیکن جو کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے کیا وہ کم ہے؟ اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کیا کریں. ہر صبح خداوند کا شکر ادا کریں. پولس کہتا ہے کہ میں خداوند میں بڑھنا اور گھٹنا جانتا ہوں. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, تھوڑا ہے زیادہ ہے, اس کے لیے خدا کا شکر ادا کیا کریں. کبھی کمپلین نہ کیا کریں. وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے. تو اس لیے خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. ہم بڑھتے ہیں اپنی کوائر کی طرف اور خدا کی تعریف کرتے ہیں, زبور گائیں گے, خدا کا شکر ادا کریں گے. تو آئیے ہم اپنی کوائر کے ساتھ مل کر خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں.
आमीन आमीन, खुदा का शुक्र हो, उसकी तारीफ हो। एक नई फैमिली उन्होंने ज्वाइन किया, सेकंड टाइम वो हमारे चर्च में आए थे, आदिल बेसिक स्टोन से। तो वो उनका ताल्लुक कराची से है और कह रहे थे कि जी हमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पाकिस्तान में हैं और जैसे वहां पर इबादत होती हैं क्रिसमस की, ईस्टर की, तो वही माहौल हमें जो है वो मिला। तो बाकी खुदा का शुक्र हो, मैं अपने म्यूजिशियंस के लिए, एल्डर सुहेल साहब के लिए, आमिर कोकर के लिए, तमाम क्वायर के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। तो मेरा भाई वक्त हुआ चाहता है खुदा के पाक कलाम का। यूहन्ना का अंजीली बयान उसका 20 बाब 19 से 29 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। सफा नंबर 106 पे है। तो आप बाइबल मुकद्दस को लें, जितनी देर में अपनी बाइबल को लेते हैं जरा तैयारी करके रखा करें, पहले से बाइबल को पास रखा करें और नोटबुक को, और आप देखेंगे कि खुदा का बंदा जिस तरीके से खुदा का पाक कलाम में सिखाता है, बड़ी जरूरत है कि हम इन चीजों को नोट किया करें, एक मैनुअल बनाएं, एक कॉपी बनाएं, अपनी एक नोटबुक रखें जिसमें आप इन तमाम बातों को लिखें। वो अजरा चांद के पास में गया विजिट के लिए, तो उन्होंने मुझे पूरे जितने प्रोग्राम थे उनकी सारी डिटेल मुझे बताई, डेट वाइज उन्होंने उन मजमून को लिखा हुआ है, हवाला जात को, पूरे नोट्स को। फिर ये नहीं बल्कि वो दूसरों के साथ इस बात को शेयर करती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये एक जिम्मेदारी है, मिशन है, इसको आप जरूर ऐसा अपने को प्रैक्टिस बनाएं। हमारे पास चंद मिनट बचे हैं ताकि हम खुदा का पाक कलाम जो है वो सुन सकें वक्त पे। तो मैं एक और गीत जो है अपनी क्वायर के साथ मिलकर आपके लिए पेश करता हूँ। इन द मीन वाइल प्लीज टेक योर बाइबल एंड विल लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। आइए खुदा का पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें।
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। बहुत खूबसूरत ये गीत। थैंक यू बहन लितुर, खुदा आपको बरकत दे। आपने इस गीत को पसंद किया। हमारा मकसद ये होता है कि आप बरकत पाएं इन गीतों से, ज़बूरों से। तो वक्त हुआ गया है कि अपने पाक कलाम को हम तिलावत करें, खुदा के जिंदा पाक कलाम को देखें। और आज का विज़ जो है उसको देखिए, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 to 29। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 20 बाब 19 से 29 आयत तक। खुदा का पाक कलाम सुनिए। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, अहरुल कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनको कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक शख्स, यानी तोमा, जिसे तुआम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द से कहने लगे कि हमने खुदावन को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि एतकाद रख। तोमा ने जवाब में से कहा, आए मेरे खुदावन, आए मेरे खुदा। यीशु से कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। अजीजों, जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे से हमने इस सिलसिला शुरू किया, पोस्ट रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का मुर्दों में से जुटने के बाद जो लोगों से मिलना था, उसके कोई खास मानी थे, भेद था उस, और हमने मुख्तलिफ जो वाकयात है उनको आपके साथ बांटा। आज हम इसी सिलसिले में ये जो आखिरी प्रोग्राम है आफ्टर द पोस्ट रेजरेक्शन, जो भी इवेंट थे उस सिलसिले में जो आखिरी प्रोग्राम है उसको हम आज लेकर आए हैं, दिस लास्ट एपिसोड ऑफ आवर प्रोग्राम। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ तमाम दोस्तों के लिए जिन्होंने मुख्तलिफ औकात में अपने इस थॉट्स को हमारे साथ शेयर किया। और आज हमारे साथ खुदा के अजीम खादम पादरी गिलबर्ट डेविड साहब मौजूद हैं, जो कि इस बात पर रोशनी डालेंगे कि मुकद्दस तोमा का जो शक था वो हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। तोमा जो कि खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे, और तोमा का मतलब है ट्विंस, तुआम, और शायद उनको कोई जुड़वा भाई होगा या बहन होगी, लेकिन तोमा जो थे ये खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे। बाइबल मुकद्दस ज्यादा इसके बारे में नहीं बताती, शायद वो मछेरे थे, उसके बाद में फिर वो पतरस के साथ वो मछलियां पकड़ने जो चले गए। लेकिन ये बात है कि वो खुदा उनके साथ साथ रहे और उनका जो तजर्बात थे बड़े खूबसूरत थे। तो मैं दावत देना चाहता हूँ पादरी गिलबर्ट साहब को कि वो खुदा का पाक कलाम जो हमारे साथ बांटें। मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ और आपके लिए भी। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमसे हम कलाम होता है। खुदा तेरे बंदा के लिए, आज गिलबर्ट साहब के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा ताज़ा मसा चाहता हूँ। खुदावन तू अपने बंदा के साथ होना, अपने लोगों को बरकत देना, हम सबको अपने पाक से मामूल कर, यीशु के कारण। आमीन। जी भाई साहब, ओवर टू यू। थैंक यू पादी साहब। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ आज फिर आपके साथ मिलकर खुदा के पाक कलाम को सीखने का मौका मिला। हम अभी भी ईस्टर सीजन में हैं। वी आर स्टिल सेलिब्रेटिंग
the joy of the resurrection of our Lord Jesus Christ. ہمارے اندر ایک طرح کی خاص ایک خوشی ہے, ایک ایکسائٹمنٹ ہے جب ہم ایسٹر سیلیبریٹ کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو ہم نے یاد کیا ڈیورنگ دا سیزن آف لینٹ, اور جب ہم نے ایسٹر سیلیبریٹ کیا تو وہ خوشی بھی ہم نے سیلیبریٹ کی جو خدا نے ہمیں دی ہے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر کے. اور آج جب ہم یہ اس ویک میں ہم نے سارے ویک میں ہم نے سنا کہ ایسٹر کے بعد کیا کیا باتیں ہوئیں, کیا واقعات ہوئے, اور مجھے پادری صاحب نے موقع دیا کہ میں آج آپ کے ساتھ انہی میں سے ایک واقعہ کے بارے میں آپ سے بات کروں گا. کیونکہ جب ویری فرسٹ ایسٹر ڈے جب شام کو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے بیچ میں آ کھڑے ہوتے ہیں تو جو صورتحال ہے, میں تو کہتا ہوں جو فرسٹ ایسٹر ڈے تھا, اٹ واز ڈے آف سرپرائزز اینڈ شاکس. ان کو بہت سارے, جب خداوند یسوع مسیح کی قبر پہ جاتی ہیں عورتیں اور شاگرد جاتے ہیں, they were shocked کہ وہاں پہ یسوع مسیح کی باڈی نہیں تھی. اور پھر جب یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتے ہیں, ان کو یہ سرپرائز, بڑا پلیزنٹ سرپرائز ملتا ہے, اور وہ اس سے بڑا حیران ہو جاتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح لکھا ہے. پھر اسی دن جو ہفتے کا پہلا دن ہے, شام کے وقت جب وہاں دروازے, ابھی بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ یسوع مسیح زندہ ہو گئے ہیں. یہ فرشتہ نے پیغام دیا تھا عورتوں کو, انہوں نے آ کے شاگردوں کو بتایا, لیکن ابھی تک ان کا جو ڈر اور جو خوف ہے وہ ختم نہیں ہوا. وہ ابھی بھی ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے, وہ بند کمرے میں ہیں, اور خداوند یسوع مسیح ان کے بیچ میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو پہلی بات خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہی وہ تھی کہ تمہاری سلامتی ہو, پیس بی ود یو. کیونکہ ان کا جو پیس تھا وہ جا چکا تھا, وہ ختم ہو چکا تھا, اور وہ بڑے ہی کمزوری کی حالت میں, ایمان کی کمزوری اور ویسے بھی ڈر اور خوف یہودیوں کا, اور وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. اور خداوند یسوع مسیح نے جب ان سے کہا کہ پیس بی ود یو, تمہاری سلامتی ہو, تو یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ خوش ہو گئے, وہ خوشی سے بھر گئے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ان کو اپنے ہاتھ دکھائے جن میں کیل ٹھونکے گئے تھے, اپنی پسلی دکھائی ان کو, اور ان کو ایمان کو انہوں نے ریسٹور کیا, ریوائیو کیا ان کے ایمان کو. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک بار پھر کہا, بولا خداوند یسوع مسیح ورس 21 میں کہتے ہیں, یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو جس طرح باپ نے مجھے بھیجا. یہ ہیں وہ باتیں جس کو پوسٹ ریزریکشن میں ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ایگزیکٹلی ان سے کیا باتیں کی تھی. اور ان میں سے جو ایک بات تھی, پہلی بات جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو وہ پیس جو کہ انہوں نے کھو دیا تھا, ایون ان کی جو ریلیشن شپ تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی, اور وہ ڈرے چھپے ہوئے بیٹھے تھے. اور خداوند یسوع مسیح نے ان کے ڈر اور خوف کا علاج کیا اس سلامتی کے ذریعے سے, اس پیس کے ذریعے سے جو خداوند یسوع مسیح نے ان کو دیا. اور جو پھر دوسری بات خداوند یسوع مسیح نے کہی, جو کہ سب سے اہم بات ہے ہم سب کے لیے جاننے کی, خداوند یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک زمین پہ رہے. کیا کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح 40 دن تک زمین پر؟ وہ اسٹریٹ اوے آسمان پر کیوں نہیں چلے گئے؟ فرشتوں نے تو بتا دیا تھا شاگردوں کو کہ یسوع مسیح زندہ ہو گئے ہیں, لیکن یسوع مسیح 40 دن تک زمین پہ رہے. اور ان پہ زمین پہ رہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان شاگردوں کو جن کو انہوں نے چنا تھا ان کو تیار کریں, تاکہ وہ کام جو انہوں نے مکمل کر دیا ہے, یسوع مسیح نے جو نجات کا کام مکمل کیا تھا, اب اس کو آگے لے کر چلنے کے لیے شاگردوں کو جس قوت کی ضرورت تھی, جس ایشورنس کی ضرورت تھی, وہ خداوند یسوع مسیح ان کو دینا چاہتے تھے. اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں, یہاں پہ لکھا ہے ورس 21 پہ لکھا ہے, پھر یسوع نے ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اور خداوند یسوع مسیح نے ان کو وہ مشن یاد دلایا, ان کو وہ بات یاد دلائی کس کے لیے ان کو چنا گیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو, جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں. اب باپ نے یسوع مسیح کو کیسے بھیجا؟ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو ریور جارڈن پہ کیا ہوا, وہاں پہ جب ان کا بیپٹزم ہو رہا تھا تو آسمان سے روح القدس کبوتر کی شکل میں ان پر اترا. خداوند یسوع مسیح روح سے بھر کر اس خدمت کو انہوں نے شروع کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح جا کے انہوں نے ولڈرنس میں, بیابان میں, کس طرح وہ ابلیس سے آزمائے گئے اور اس کو انہوں نے شکست دی.
اور پھر جب وہ آتے ہیں واپس آ کر انہوں نے اپنی خدمت شروع کی تو انہوں نے پہلی بات یہی کہی کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ غریبوں کو خوشخبری دوں۔ تو یہ ہے وہ طریقہ، جب خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا تو اس نے اس کو امپاور کیا، اس کو وہ قوت دی، اور وہی بات آج خداوند یسوع مسیح یہاں پہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں تمہیں بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو۔ یہ ایک اور اہم بات ہے جو ہم سب بلیورز کو، ہم سب فالوورز کو، ہم سب شاگردوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ جیسے خدا نے یسوع مسیح کو بھیجا خدمت کے لیے اس دنیا میں، اسی طرح یسوع مسیح نے جو پہلا کام کیا زندہ ہونے کے بعد، اس کی جو پہلی میٹنگ ہے شاگردوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے دو چیزیں کی۔ ایک تو ان کو انہوں نے سلامتی دی، پیس دیا، اور ساتھ ہی ان کو روح القدس سے بھر دیا۔ انہوں نے کہا روح القدس تاکہ تم بھی جا کر اسی طرح خدمت کرو جس طرح میں نے خدمت کی ہے، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تم کو بھیجتا ہوں۔ اور ایک اور بات ہے جس کے بارے میں لوگ بڑا کنفیوز بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کو سمجھ بھی نہیں پورے طرح پاتے، اور شاید میں بھی اس کو اس طرح نہیں سمجھتا جیسے مجھے سمجھنا چاہیے۔ وہ ہے ورس 23 جس میں لکھا ہے جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے گناہ بخشے جائیں گے، اور جن کے تم قائم رکھو ان کے قائم رہیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات کی ہے خداوند یسوع مسیح نے؟ میں نے جو اس کو سمجھا ہے، اور میں نے بہت ساری انٹرپریشن بھی اس کے بارے میں پڑھی ہے، بات یہ ہے کہ جو لوگ گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو ضرورت ہے کہ کوئی جا کر احساس دلائے، ان کو بتائے تاکہ ان کی توبہ تک نوبت پہنچے، کیونکہ جب تک کوئی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرے گا وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتا، وہ نجات نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نئی زندگی حاصل کرنی ہے۔ اور یہ کام میرا اور آپ کا ہے، اور ان شاگردوں کو بھی دیا گیا تھا کہ تم نے جا کر انجیل کی منادی کرنی ہے۔ جب ہم خوشخبری کا پیغام لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، تبھی وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ لوگوں کو ہم موقع دیں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، اور اگر ہم نہیں جائیں گے وہ تو گناہ میں مریں گے ہی، لیکن اس کا حساب جو ہے وہ ہمیں ہم سے لیا جائے گا۔ اب جب یہ شاگرد وہاں موجود تھے، خداوند یسوع مسیح نے ان کے پاس آ کر ان کو سلامتی کا پیغام دیا، ان کو روح القدس دیا، اور ان کو کہا کہ جاؤ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا تم جاؤ۔ ایک شخص ان 12 میں سے ایک شخص جو تھا، جو 12 خداوند یسوع مسیح کے شاگرد تھے، رسول تھے، ان میں سے ایک شخص جس کے بارے میں پادری صاحب نے ذکر کیا، توما، جس کے بارے میں آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، جسے توام کہتے ہیں، مینز ٹوئنز۔ یہ شخص وہاں پہ نہیں تھا، اور یہ جب یہ لوگ اپنے دوسرے بھائیوں سے شاگردوں سے ملا تو انہوں نے اس کو بتایا ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ سنا کہ توما نے سنا کہ انہوں نے تو خداوند کو دیکھا ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس بات کا یقین نہیں کروں گا جب تک کہ میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں، جب تک میں اس کی جو وونڈڈ جو ہینڈز ہیں میں ان کو نہ دیکھ لوں، اور اس کی سائیڈ میں جو بھالا لگا تھا جب تک میں اس کو نہ دیکھ لوں تو میں یقین نہ کروں۔ اور جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے کچھ ایسی عجیب بات نہیں کی، اس کی جو ڈیزائر ہے یا اس کی جو خواہش ہے وہ کوئی عجیب نہیں ہے، کیونکہ یہی سارا یہ پریولیج تو ان دوسرے شاگردوں کو حاصل تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے خود ان کو اپنے ہاتھ دکھائے، اپنی پسلی دکھائی، تو پھر توما کو کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں بھی جب تک اس کے ہاتھوں کو نہ دیکھ لوں، اس کی پسلی میں ہاتھ نہ ڈالوں، میں یقین نہ کروں گا۔ اب ایک خاص بات جو ہم آج اس کلام میں سے سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر جمع تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ یہ تیسری مرتبہ خداوند یسوع مسیح نے بات کہی ہے تمہاری سلامتی ہو۔ اب توما وہاں پہ موجود ہے، اور پھر یسوع مسیح نے خاص طور پر توما سے کہا کہ لے دیکھ لے میرے ہاتھ، ڈال لے ان میں انگلیاں، دیکھ لے میری سائڈ، اور پھر اسے یہ بھی کہا کہ بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ جو پوائنٹ میں اس میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب انہوں نے اپنے آپ کو شاگردوں پر ظاہر کر دیا تھا، اور شاگردوں نے توما کو یہ بات بتا دی تھی، اور توما نے اس کا یقین نہیں کیا،
खुदावंद यीशु मसीह खुद एक हफ्ते के बाद आते हैं, फिर उसके पास आकर उसको इस बात का यकीन दिलाते हैं। और मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि थॉमस ने ये बात की कि जब तक मैं उसके हाथों को ना देख लूं, उसकी पसली को ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। अगर तूमा को ये यकीन ना दिलाया जाता तो तूमा ऑल द वे इंडिया तक ना आता, मद्रास में आकर, चेन्नई में आकर उसने खिदमत की। और आज बहुत सारे लोग हम में से उसके ईमान की वजह से मसीही हैं। इंडिया और पाकिस्तान का जो वहां पे शगीर आया, वहां पे जिसने आकर मुनादी की, वो तूमा था। और तूमा के ईमान के लिए हम शुक्र करते हैं, क्योंकि अगर तूमा को ये बातें ना बताई जाती, अगर तूमा के लिए यीशु मसीह वापस ना आते, और ये यीशु मसीह की टीचिंग का भी हिस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील कही थी, आपको याद होगी। एक शख्स के पास 100 भेड़ें थी और उसकी एक भेड़ खो गई थी, और वो 99 को छोड़कर एक के पीछे गया था। ये यीशु मसीह की जो टीचिंग थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको यहाँ पे पूरा कर दिया। और जब वो 11 शागिर्दों को ये बातें बता चुके थे, लेकिन खास तौर पर तूमा के लिए वो वापस आए और आकर इसको इस बात का यकीन दिलाया। और साथ ही ये भी कहा कि तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक हुआ है जो बगैर देखे ईमान लाए। ये ईमान की बात हो रही है। हम तूमा के ईमान के लिए भी शुक्र करते हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि हमारे जो स्क्रिप्चर हैं उनकी हम अच्छे तौर पर स्टडी किया करें, उनको पढ़ा करें। हमारा जो स्टडी करते हैं, जब उसको पढ़ते हैं तो हमारा ईमान और ज्यादा मजबूत होता है। और तूमा के बारे में एक और बड़ी खास बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज जब तूमा के बारे में हम सीख रहे हैं, तो यूहन्ना की इंजील के 14 बाब में, चैप्टर 14 ऑफ सेंट जॉन्स गॉस्पेल, यहाँ पे लिखा है, तो यीशु मसीह के अल्फाज है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे क्या देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये बातें उनसे कही कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, तो तूमा ने उससे कहा, आए खुदावंद, हम नहीं जानते तू कहां जाता है, फिर राह किस तरह जाते। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो खुदावंद यीशु मसीह के सामने तूमा ने रखा है। अगर तूमा ये क्वेश्चन ना करता तो शायद ये बात खुदावंद यीशु मसीह ना करते जो खुदावंद यीशु मसीह ने इसके जवाब में कही। उन्होंने कहा, 6 आयत में लिखा है, यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने उसे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये था तूमा का क्वेश्चन। तूमा बात की तह में जाना चाहता है, समझना चाहता है क्या बात कही गई है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बताया कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, उसने रेजरेक्शन का भी जिक्र किया, इसमें उसने दूसरी आमद का भी जिक्र किया, उसने उस जगह का भी जिक्र किया जहां पे हम जाकर रहेंगे। लेकिन किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। ये तूमा था जिसने कहा कि खुदावंद, हम तो यही नहीं जानते तू जाता कहाँ है, तो राह कहां से जाने। तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, ये है निजात का भेद। यीशु मसीह को अगर जानना है तो उसको जाने कि वही राह है, वही जिंदगी है और वही सच्चाई है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब आज हम तूमा के बारे में सीखते हैं, तूमा की जिंदगी के बारे में सीखते हैं, तूमा की इन बातों के बारे में सीखते हैं, हम ईमान के बारे में सीखते हैं, तो मैं एक खास बात जो है वो आपके साथ शेयर करके आज के इस कलाम को मैं आज यहाँ पे खत्म करूंगा। और वो है जो आखिरी बात जो हम इस सिलसिले में सीखते हैं इस कलाम के हिस्सा से, वो ये है, मैं पढ़ना चाहता हूँ इसको, जो 30वीं आयत में इसमें लिखा है, और यीशु ने, यूहन्ना लिख रहा है, और यीशु ने और बहुत सारे मोअज़्ज़े शागिर्दों के सामने दिखाया जो इस किताब में नहीं लिखे गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ, ताकि यीशु ही खुदा का बेटा है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। मेरे अजीजों, दिस इज ऑल अबाउट आवर फेथ। We need to believe in Jesus' resurrection. We need to believe in his teaching. और यही हमारा काम है। This is our mission. This is Jesus' mission. This is our mission to go and share the good news of Jesus Christ with all those who are around us. We thank God for people like Thomas who researched, who bring us to this message that Jesus is risen
اور ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. May God bless us with these words. آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب, خدا آپ کو بڑی برکت دے. بھائی صاحب آپ نے بہت سارے جو خوبصورت خیالات جو ہمارے ساتھ بانٹے ہیں, ان کی روشنی میں چند ایک باتیں جو ہیں سیلف ریفلیکشن جو بھی آپ نے کلام پیش کیا ہے اس حوالے سے میرے بھائی دو باتیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں اس آج کی اسٹڈی کے حوالے سے. انسان کے جو سوچ ہے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ آپٹیمسٹک ہونا, اردو میں اس کے لیے جو لفظ ہوتا ہے رجائیت پسند, پر امید, کانفیڈنٹ, اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیسمسٹک, قنوطی ذہن جو ہوتا ہے نا, قنوطی مایوسی جسے کہتے ہیں, ڈاؤٹ فل, وہم. تو توما کی جو بھائی صاحب نے جو بات کہی اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو پرابلم تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ صرف شک جو ایک اس کی مشکل نہیں تھی, اس کے اندر جو مایوسی تھی وہ بہت بڑا پرابلم تھا. اور اچھی بات جو توما کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بے ایمان نہیں تھا. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اس نے زخموں کو دیکھا اور اس نے ایمان لایا. سم ٹائم دا پیپل دوز آر ویری آپٹیمسٹک, وہی بات ہے جیسے کوئی کہتے ہیں جی ہاف گلاس یا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, آدھا گلاس خالی ہے. تو جو ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, ہماری جو سوچ ہے وہ بڑی اہم ہے. تو توما جو ہے وہ بہنوں بھائی وہ مایوس تو تھا, شک تو تھا اس کے اندر, لیکن بے ایمان نہیں تھا. اور پیسے ایک اور بات جو میں ابھی جب آپ شیئر کر رہے تھے توما کے بارے میں, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دوسرے شاگردوں کے مقابلے میں جب کمپیریٹو ایک ان کا کریکٹر کا دیکھ رہا تھا کمپیریزن, ہی واز ویری بریو. توما جو ہے بڑا دلیر انسان تھا. nobody dared to ask a question to Jesus. اب دیکھیں جو آپ نے حوالہ دیا یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 14 باب, تو جب خدا مسلم نے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, یوحنا اس کا 14 باب 6 آیت, تو خداوند سے توما کہتا ہے ہم راہ کیسے جانے, یسوع نے کہا راہ حق اور زندگی تو میں ہوں. تو he was very blunt. کہیں شاگرد ہوتا ہے چلو جو کہہ دیا ٹھیک ہے, لیکن سم ٹائم وی ہیو ٹو ریز اے کوسچن. اس نے کہا ٹھیک ہے استاد جی جو بھی آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہے, لیکن ہم راہ کیسے جانے. تو یسوع نے ایک مکاشفہ اس کے سوال کی وجہ سے جو ہے وہ کھولا کہ جس سے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, میں اور میرا باپ ایک ہے. تو پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب توما نے باقی شاگردوں کی نسبت, وہ بھی سارے ڈرے ہوئے تھے, لیکن کسی نے ضرورت نہیں کی کہ یسوع سے ایک اچھا چل بھی ہمیں ذرا دکھا, اپنے ہاتھ دکھا, اپنے پاؤں دکھا. تو عزیزو کئی دفعہ ہم جو ہے نا بغیر تفتیش کیے, بغیر سیکھے ہم ایسی بات کر دیتے ہیں. لیکن جو ایمان جو ہے نا جس کو آپ کہہ لیں کہ ٹیسٹ کیا ہوا, آزمایا ہوا ایمان جو ہے بڑا خوبصورت ہے. آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. کلام تو کہتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو نہ آزما, لیکن ٹیمپٹیشن اور ٹیسٹ میں فرق ہے. تو آزمانا خداوند کے ساتھ اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو آپ کو پرکھنا پڑے گا. ہاؤ اسٹرانگ یو آر, آپ کتنے اپنے ایمان میں پختہ ہے. تو میرا کوشچن ساری تمہید کے بعد یہ ہے کہ بھائی صاحب کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں نا کہ بس لکیر کے فقیر, جی جی میرا باپ پادری تھا میں بھی پادری ہوں, یا جی میں بھی کرسچن ہوں کیونکہ جی میرا دادا کرسچن تھا میں کرسچن. تو شخصی تجربہ جو ہے وہ کس حد تک وائٹل ہے بھائی صاحب, یہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے. آپ کا جو خدا ان کے ساتھ چلنے کا ایک تجربہ ہے, آپ نے سیکولر جاب بھی کیا, آپ بڑی اچھی پوزیشن میں تھے, کراچی میں آپ جاب کرتے تھے, دین یو کوئٹ فرام یور جاب. یہاں پر بھی آپ نے بڑی, میں تو مطلب اتنے سالوں سے ہمارا جو پیار ہے وہ 20 سال سے زیادہ ہو گیا. میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے تھے, آپ نے ان کو چھوڑ کے جانا پڑھنے کے لیے, چھوڑ کے مطلب یہ نہیں کہ ان بچے چھوڑ دیے بلکہ ان کو ان کی جو باقی ضروریات تھی ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کام بھی کیا, سیکولر جاب بھی کیا. لیکن میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے باقاعدہ طور پر تربیت پائی, تھیولوجیکل ایجوکیشن حاصل کی. آپ کا جو خدا ان کے ساتھ چلنے کا شخصی تجربہ ہے اس کی بنیاد پر آپ نے بتائی کہ کیا وجہ ہے, لوگ کیوں نہیں
शख्सी तजर्बा क्यों नहीं हासिल करते? सुनी सुनाई बातें जो है ना, आज जी उठा, चलो ये ठीक है, जी उठा है. There were so many people in Jerusalem जिन्होंने सुना हाँ ठीक है, हो गया, अगर किया क्रूसिफाइड, मर गया, बात खत्म होगी, चलो जी उठा, चलो ये बात खत्म होगी. लेकिन यीशु के साथ चलना और शख्सी तजर्बा ये किस हद तक जरूरी है भाई साहब? जब भाई साहब आपने ये बात की है शख्सी तजर्बे की, और आपने जब मेरी बात की है, तो मेरी जो क्रिश्चियन लाइफ है वो शुरू हुई थी तकरीबन when I was 18-19 years old. मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था, और उसके साथ ही मेरा जो खुदावंद के साथ ताल्लुक था, मेरा रिलेशन जो है उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने जाती तौर पर खुदावंद को बड़े करीब से, Hallelujah. Praise the Lord. और फिर मैंने खुदावंद को उस वक्त से अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उसको मैंने उसके पीछे चलना शुरू किया. तो हर शख्स की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हम चाहते हैं कि हम अब खुदावंद के कदमों से लिपटे रहें, इससे जुदा ना हो, और वो ही टाइम होता है जब हम दिल से उसको कबूल करके उसके पीछे चलना शुरू करते हैं. और फिर वो सिलसिला सारी जिंदगी, जब आप खुदावंद के पास एक मरतबा आ जाते हैं, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि आपको जिंदगी में किसी न किसी वक्त ये फैसला करना पड़ेगा कि अब मैं बाकी जो जिंदगी है वो खुदावंद के साथ गुजारूंगा. वो दैट इज द टाइम व्हेन यू रिपेंट फ्रॉम योर सिन. जब आप खुदा की तरफ रजू लाते हैं, या खुदा आपकी जिंदगी में कोई ऐसा, कभी कभी आप खुद खुदावंद के पास आते हैं, कभी कभी खुदावंद आपको खुद बुला लेता है कि अब टाइम है कि अब तू मेरे पास आ जा. और मैं आप सबको ये आज ये दावत देना चाहता हूं कि आप अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या वाकई आपका खुदावंद के साथ रिलेशन जो है वो हकीकी है, या जैसा अभी पाजी साहब कह रहे थे कि सुनी सुनाई बात है, आगे चर्च आगे चले गए, लेकिन जब तक हमारा पर्सनल रिलेशन नहीं होगा, वो ब्लेसिंग हमारी रुकी हुई है जो कि हम खुदावंद से हासिल कर सकते हैं. आपने पाजी साहब ने मेरी मिसाल दी, तो मेरी जिंदगी उसके बाद ऐसी चेंज हुई कि मैंने फैसला किया कि अब मैं सारी जिंदगी खुदावंद के साथ चलूंगा. और खुदा का शुक्र करता हूं कि इसमें मेरी कोई खूबी नहीं है, ये खुदा की मेहरबानी है कि खुदावंद ने मुझे इस लायक किया कि मैं आज भी खुदावंद के साथ फेथफुली चल रहा हूं. और मैं अपने बच्चों को, अपने अजीजों को, दोस्तों को, सबको इनकरेज करता हूं कि हमारा पर्सनल रिलेशन जो है यीशु मसीह के साथ होना जो है वो बेहद जरूरी है. और इसमें भाई साहब ये बात भी मैं देखता हूँ कि जो होता है ना कि हम मेजोरिटी को देखकर अपने फैसले जो है वो करते हैं. मेजोरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट, है ना. मेजोरिटी ने यीशु को जो है वो मसलूब किया था जी. तो अकलियत के फैसले जो हैं उनको भी हमें देखना चाहिए कि अगर बात हम वो क्राउड जो है ना सारा एक तरफ जा रहा है, जैसे आजकल जो कवानीन बन रहे हैं को पॉलिटिकल करेक्टनेस का नाम दिया जाता है, उसमें जो गे ऑर्डिनेशन है और सेम सेक्स मैरिजेस हैं, उसमें इंटरफेथ मैरिजेस हैं, इंटरफेथ वर्शिप है, तो देयर सो मेनी इश्यूज. तो हम कहते हैं सारे करें जी, मैं भी कर लूंगा तो क्या हो जाएगा. तो हम जो कलाम भी कहते हैं कि जो लोगों का हजूम का रुख देखकर, उनका मजाज देखकर अपनी सोच बदल लेता है, वो कामयाब नहीं होगा. तो आपका देखिए जो बाकी शागिर्द थे, अब बाकी वो बैठे होते कहते हैं यार तुझे क्या पड़ी है भाई, मैं हाथ दे के हम जो कह रहे हैं आपको. लेकिन उन्होंने कहा यार तुम कहते रहो जो कहते हो, मैं जब तक नहीं देखूंगा ना. उसने ये भी नहीं सोचा कि यार यीशु ना नाराज हो जाए, और एक नूरानी सूरत में यीशु सामने खड़ा है और वो कह रहा है कि नहीं जी पाजी पहले मैंने खाओ जी, आता खाओ जी पहले. तो ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जो है ना बड़ा जरूरी. और उसका क्या फायदा क्या होता है भाई साहब, वो ये है कि फिर आप वापस नहीं रहते. आपने मुकद्दस तोमा की बात की, उनकी मिनिस्ट्री की, इंडिया में गए वो, और फिर उसके बाद टेक्सला में हमारे रावलपिंडी के करीबी जगह है, वहां पर उनका चर्च भी है, और वहां तक वो गए टेक्सला में, और वहां पर उन्होंने खिदमत की. एंड वी आर द फ्रूट ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी चर्च जो है. एक मेरे कोलीग थे, उन्होंने कहा कि जी क्योंकि वो पाकिस्तान के हवाले सोचते कहते जी आप कब मसीह हुए, तो मैंने कहा जी फर्स्ट सेंचुरी में. कहता क्या बात है. मैंने कहा जी बात अगर आप इमाल की किताब को पढ़े ना तो वहां पर इंग्लैंड का जिक्र नहीं है. वहां पर हिंदुस्तान का जिक्र है. तो हम जो है वो फर्स्ट सेंचुरी के जो मसीह हैं, इन रसूलों की खिदमत की वजह से, उनकी कुर्बानी. देखे ना, अगर ये जब थॉमस को बताया उन्होंने, तो वो कहता ठीक है यीशु मसीह जिंदा हो गया है. जिस तरह से दूसरे शागिर्द थे, आप देखिए वो भी मछलियां पकड़ने चले गए थे, वो भी चला जाता, लेकिन क्योंकि उसने इस ख्वाहिश का इजहार किया, और आप देखें कि यीशु मसीह आए वापस ताकि उसके ईमान को आकर वो मजबूत करें. और जैसे अभी आप बता रहे थे कि
اگر وہ بات نہ ہوتی, اگر وہ ان ہاتھ کے زخموں کو نہ دیکھتا یا پسلی کو نہ دیکھتا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کبھی انڈیا جاتا. اگر اور وہ سب سے بڑی بات تو یہ بات بھی نا سن کہ کر چلا جاتا تو بات ختم ہو جاتی. سچائی کو جانا, اس نے یہ ہونا کہتے ہیں کہ جی جی, سچائی واقع سچائی تمہیں آزاد کرے گی. آزاد تو کرے گی. توما نے اس سچائی کو جانا, اور بہنوں بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو شہید کیا گیا. جی ماں سوائے جو یوحنا کے باقی جتنے بھی شاگرد تھے سب کو شہادت کا رتبہ جو ہے ملا, اور جو یوحنا تھے وہ صرف طبعی موت جو ہے مرے تھے, اور جنہوں نے یوحنا مکاشفہ جو لکھا گیا وہ بھی, اور 2 خطوط لکھے. تو باقی کے جو جتنے بھی, یہ کسی جھوٹ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی, انہوں نے زندہ مسیح کا تجربہ کیا. اور آج جو لوگ یہ الزامات لگاتے ہیں, ان کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں, بے ایمانی, میں کوئی شکوک و شبہات نہیں کہوں گا, بے ایمانی ہے. بے ایمانی جو ہے وہ خطرناک ہے, بے یقینی کی کیفیت جو ہے وہ خطرناک ہے. لیکن دیکھیے, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہیں گے اچھا جی یہ پرسکرپشن ہے تو یہ آپ میڈیسن لے لیں, اور اس کو میں جی آپ پہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے اوپر, تو آپ کہیں گے جی بھائی جی میرے پہ ٹیسٹ کیوں کر رہے ہو, مجھے جو چاہیے, جو آپ کو میڈیسن جس کو آپ نے پہلے ٹیسٹ کیا ہوا ہے جو اس بیماری کے لیے, وہ مجھے دیں. تو آپ کبھی بھی ایسے نہیں کوئی چیز لیں گے اگر آپ نے پہلے اس کو ٹیسٹ نہیں کیا, تو آپ تو خداون کو چک کر دیکھیں ہے نا. تو احمد دیدات کی اور انیس سروج کی جو ہے نا وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی, تو اس نے کہا کہ جی ایک بندہ جو وہ مطلب آرگومنٹ کر رہا تھا, احمد دیدات جو ہے, تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اس کراؤڈ میں, تو ہال میں وہ کھڑا ہوا, تو اس نے کہا جناب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی فرمائیے. اس احمد دیدات کو کہا, اس نے کہا کہ جس پھل کو آپ نے کبھی نہیں کھایا اس کے ذائقے کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے. اس نے کہا کہ جس دن آپ نے یسوع کو چکھ لیا, جس دن آپ نے اس روٹی کو کھا لیا, جس دن آپ نے اس کو لہو کو پی لیا, تو اس نے کہا پھر آپ میری جگہ کھڑے ہوں گے, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی جو ہے مختلف ہو جائے گی. تو جنہوں نے یسوع کو جان لیا ہے, جو اس کا تجربہ رکھتے ہیں, وہ اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں, پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے. تو آج کے اس پروگرام کو ہم ان الفاظ سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ یسوع کو شخصی طور پر جانیں, چاہے اس کے لیے آپ کو رسک لینا پڑے, چاہے آپ کو پھر آپ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے اس کے لیے, جیسے اس نے کی ہے. رسک لیں, رسک لے کر, ہے نا. اور جب تک آپ رسک نہیں لیں گے, جب تک آپ اس کمفرٹ زون سے نہیں نکلیں گے, وہ تو بند دروازے کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آج ہم بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, دلوں کے دروازے بند کیے. یسوع آ جائے گا بیچ میں, جب آپ اس کو دیکھ لیں گے, پرکھ لیں گے, تو پھر آپ کو خداوند بڑی برکت دے گا. آئیے دعا مانگے. ایک پریئر ریکویسٹ ہے ہمارے پاس, پاسٹر ڈیوڈ غوری صاحب ہیں جو کہ بیمار ہیں پاکستان میں, راولپنڈی میں, تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے. تمام دوستوں کے لیے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا, ان کے لیے دعا کریں گے. ہمارے ساتھ آج دفعہ بھائی عارصد جلال جو ہیں وہ انہوں نے جوائن کیا ہے. روبن امجد ہے ہمارے ساتھ, پلیز آپ بتائیے گا روبن آپ کہاں سے, اور ہم ضرور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. بہن الزبت کے لیے دعا کیجیے, اور دیگر سارے جو بہن بھائی جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے دعا کا, خاص طور پر بھائی صاحب جی آپ دعا کیجیے گا پاسٹر ڈیوڈ غوری صاحب کے لیے جو کہ ہاسپٹل میں بیمار ہیں, تو آپ ان کے لیے دعا کریں. اور ساری جو سیریز ہم نے تیار کی, اس کو پیش کیا تمام دوستوں کے لیے جنہوں نے مختلف ٹائمنگ میں آ کر کلام سنایا, ان کے لیے بھی دعا کیجیے. اور آئندہ آنے والے پروگرامز کے لیے کل بڑا خوبصورت پروگرام ہے لوٹن میں, سیلیبریشن ہے, کیونکہ وہ انہوں نے میں جوائن کیا تھا, ہمارا چرچ ہے وہاں پہ, اور وہ ہمارے چرچ کا حصہ ہے ہیسٹن کا. تو کل 5 بجے سینٹ جان چرچ میتھوڈسٹ چرچ لوٹن میں بات ہوگی. تو اگر آپ وقت نکالنے آئیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. اور سنڈے کو ایز یوزول 10:30 بجے انگلش میں, اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوتی ہے. ویسے آپ بھی پلیز اپنے چرچ کے بارے میں بتا دیں ہمارے ناظرین کو جو اس علاقے میں ہیں, اس سٹی میں, اگر وہ والسل کے ایریا میں ہیں, برمنگم میں ہیں, اور وزٹ کرنا چاہتے ہیں. کئی لوگ جو ہالیڈے پہ جا رہے ہوتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں, تو آن دا وے اگر وہ آپ سے ملنا چاہیں سنڈے کو, تو وہ آپ کے چرچ میں وزٹ کر سکتے ہیں. اس طرح جو لوگ لنڈن میں آئے ہوئے ہیں, اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ آئیے ضرور, اور ہمیں خوشی ہوگی آپ سے مل کے. تو آپ ان عبادات میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں. ہیسٹن ایشین یونائٹڈ فارم چرچ 309 وکریج فارم روڈ, ہیسٹن TW50DR, بالکل ہیتھرو ایئرپورٹ کے قریب ہے. تو اگر آپ کو پارکنگ نہ ملے تو آپ پارک بھی کر سکتے ہیں, اور
آپ ایئرپورٹ سے بھی آ سکتے ہیں. ٹرین جو ہے ہنسلو ویسٹ اسٹیشن جو ہے وہ ہمارے چرچ کے بالکل قریب ہے, اور آپ آئیں, ہمیں جوائن کریں. اور ایک جو منی انڈیا جس کو کہا جاتا ہے, منی پاکستان بھی کہتے ہیں, ساؤتھ ہال, وہ بھی بالکل ہمارے چرچ کے قریب ہے. آئیے ضرور ہمیں جوائن کیجیے, خدا آپ کو برکت دے. تو بھائی صاحب جی پلیز آپ دعا میں رہنمائی. پھر میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں, خدا آپ کو بہت برکت دے. تو آئیے ہم سب مل کر جھکتے ہیں اور خدا کے حضور ہم دعا مانگتے ہیں. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کی اس عبادت کے لیے, اس بریک فاسٹ شو کے لیے, تیرے خادم پادی نوبل کے لیے, اور بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے خدا جس کے ذریعے ہم جمع ہو سکتے ہیں, تیری عبادت کر سکتے ہیں. اس خاندان کے لیے جو تو نے خداوند بنایا ہے, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند آج تو نے ہم سے کلام کیا, خداوند تیرے کلام کے ان خوبصورت بھیدوں کے لیے جو تو نے آج ہم پر کھولے, ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے, جسے تو نے دنیا کا نجات دہندہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا, اور خداوند اس نے ہمیں بھیجا ہے. اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم یسوع کے چیلے ہیں, ہم اس کے شاگرد ہیں. خداوند ہماری دعا ہے کہ ہم اس کو دل سے قبول کریں, ہم اس کی موت کو, اس کے جی اٹھنے کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں, اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں. خداوند تیرے سارے خادموں کے لیے جو خداوند اس گروپ میں تیرا کلام سناتے ہیں, خداوند میں ساری خدمت کے لیے جو ایسٹر کے حوالہ سے, یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے حوالہ سے اس ہفتے میں کی گئی, جو کلام کا بیج بویا گیا, جو خوبصورت باتیں خداوند ہم نے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں سیکھی, ہم ان تمام باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند میں تمام اپنے بہن بھائیوں کے لیے خداوند جو کہ اس گروپ میں جڑے ہوئے ہیں خداوند خدا, اور خاص طور پر آج ہم دعا مانگتے ہیں ان تمام کے لیے جو کسی بھی طرح سے دکھ اٹھا رہے ہیں, خداوند جو بیمار ہیں, اور خاص طور پر تیرے خادم پادری ڈیوڈ غوری کے لیے دعا مانگتے ہیں. خداوند جو کچھ بھی کمزوری ہے, بیماری ہے, وہ یسوع کے نام سے جاتی رہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو نے ہمیں وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, جس میں قدرت پائی جاتی ہے, شفا پائی جاتی ہے, زندگی پائی جاتی ہے. اور اسی نام سے خداوند آج ہم اپنے تمام بیماروں کو آج ان کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں. خداوند خدا اور بھی اگر ہمارے بہن بھائی کسی دکھ میں ہے, مصیبت میں ہے, پریشانی ہے, ان پر رحم کر. خداوند خدا ہم دعا مانگتے ہیں خداوند خدا کہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ خداوند ہم ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں, ایک دوسرے کی فکر کریں, اور خداوند تو نے جو ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں. خداوند ہم اس میڈیا کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم جمع ہو سکتے ہیں. ہماری دعا ہے خداوند جب تک بھی ہماری زندگی ہے ہم اسی طرح تیرے قدموں سے لپٹے رہیں, تجھ سے اپنا جو ذاتی ریلیشن ہے خداوند اس کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں. خداوند ہماری دعا ہے کہ ہم ہمیشہ تیری اس حکم کو, تیری اس مرضی کو جو ہمارے لیے ہے خداوند خدا, کہ ہم تیری خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ بنے. آج کی ہماری عبادت کو اپنے حضور قبول فرما. سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے, آمین. آج ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج اپنے قصورواروں کو معاف کرتے, تم اکثر معاف کر, ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, ان کے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے, خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا آپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. آمین. تھینک یو ناظرین, آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے. اور آپ سے ملاقات ہوگی لائیو آف کورس براڈ کاسٹ یہ سروسز جو ہوں گی. کل کی 5 بجے کی عبادت بھی لوٹن سے لائیو براڈ کاسٹ ہوگی, اور پھر سنڈے کی دونوں عبادات بھی لائیو براڈ کاسٹ ہوں گی. تو آپ ضرور میں جوائن کیجیے گا. منڈے کو ہم ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوں گے. میں کورس جو ہے وہ شروع کروانے والا ہوں, اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا. اٹس اباؤٹ مشن میسیالوجی پہ یہ اسٹڈی ہوگی, کیونکہ آفٹر دیٹ ریزریکشن آئی تھنک دس گریٹ ریسپانسبلٹی ہم اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں. تو اگر آپ اس کورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ 1 ہفتے سے زیادہ کا کورس ہو, تو آپ ضرور جوائن کیجیے گا, مس نہ کیجیے گا. منڈے کو صبح 9 بجے میں جوائن کیجیے گا بریک فاسٹ شو میں.
खुदावन आपके साथ हो. थैंक यू भाई साहब जी. खुदावन आपको बड़ी बरकत दे. इजाजत दीजिए. थैंक यू. Thank you. God bless you.